تو اللہ میاں نے فرمایا نہیں بھائی، متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے، انما الحیات الدنیا لہو ولعب، کھیل تماشا ہے، جیسے بچے کھیل کے خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد ختم، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے میں بس شو بازی ہیں تھوڑے دن کی، کچھ بھی نہیں ہے، شو بازی ہیں۔ تفاخر کا معنی کیا ہے؟ فخر کرنا ایک دوسرے پہ، تو شو بازی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں جو ترجمہ کرتا ہوں نا وہ آج کے محاوروں کے اعتبار سے کرتا ہوں۔ بعض حضرات بالکل ایسی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں، آدمی ڈر جاتا ہے کہ یار یہ مرزا غالب کا دور کہاں سے واپس آ گیا۔ اب تفاخر کا اصل معنی تو ہے ایک دوسرے پہ فخر کرنا، لیکن اگر آپ عوام کی سطح پہ آ کے بات کریں تو لوگ جب کسی کو سمجھاتے ہیں، جیسے کوئی اپنی گاڑی لے کے گھوم رہا ہو تو آپ یہ نہیں لوگ اس کو یہ نہیں کہتے آپ ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار شو بازی بہت ہو رہی ہے آج کل، کہتے ہیں نا شو بازی بہت، نہیں آپ نے بائک خریدی ہے، گھمائے جا رہے ہو، گلی سے بار بار گزر، شو بازی۔ تو تفاخر کا مطلب کیا ہے؟ شو بازی۔ شو ایک ہوتا ہے شو، اپنی چیز شو کرنا، اور ایک ہوتا ہے شو بازی۔ شو کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شو بازی کا مطلب دوسرے کو اس کی اوقات دکھانا، دوسرے کو اس کی اوقات، کہ تم کیا ہو غریب، ہم کیا ہیں پیسے والے، یہ حرام ہے۔ قربانی کا جانور بہت لوگ لے کے گھومتے ہیں نا، موٹے موٹے بیل گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور گھما رہے ہوتے ہیں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ کل ایک صاحب نے کہا کہ میں اونٹ لایا کرتا تھا ہر سال، اس سال نہیں لایا کیونکہ بڑا رش لگ جاتا ہے، جب اونٹ نہر ہوتا ہے پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے، تو یہ شو بازی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں ان سے کہتا بالکل ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو، کیونکہ یہ شو ہے، شو بازی نہیں ہے۔ شو بازی کا مطلب دوسرے کو نیچا دکھانا۔ آپ موٹا تازہ بیل لے کے گھوم رہے ہو غریبوں کو کا منہ چڑھانے کے لیے کہ تمہاری دمبے کی بھی اوقات نہیں ہے اور ہمارے پاس کٹا ہے، اتنا خوبصورت بیل ہے، یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دینا اور دوسرے کو رسوا کر دینا، بطر الحق۔ تو یہ جو جانور گلیوں میں لے کے گھومتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، یہ تو شاعر اسلام میں سے ہے۔ شاعر کہتے ہیں اسلام کی علامتیں، علامت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ دکھائی جاتی ہے، اوپن۔ تو بقرعید کی عبادت چھپ کے کرنے کی نہیں ہے، کھلے عام، کیونکہ اسلام یعنی شو کرنا ہے اسلام کو۔ دیکھو جماعت کی نماز چھپ کے ہو سکتی ہے، اب کوئی کہے میں یہ کیا شو بازی، سب کے سامنے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وضو کیا میں نے، سب دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، فجر میں صبح نکل رہا ہے، اور مسجد کے نمازی بھی مجھے دیکھ کے بولیں گے یار ہماری طرح یہ بھی بہت نیک آدمی ہے، بہت پہنچا ہوا ہے یار ہماری طرح یہ بھی، اور پھر سلام پھیر کے میں گھر آؤں گا تو پھر محلے والے دیکھیں گے، بیگم دیکھے گی سب، تو یہ تو شو بازی ہے یار، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ اب میں چھپ کے گھر میں کیا کروں گا؟ لیٹرین کے جو پچھواڑے میں جو چھوٹی سی گلی ہے نا، وہاں جا کے فجر کی 2 رکعتیں جلدی سے پڑھ کر گندی گلی میں چھلانگ لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسا نہ ہو واپسی پہ بیوی کی آنکھ کھل جائے، تو گندی گلی میں چھلانگ لگا کے دکان سے انڈے لیتا ہوا آؤں گا، وہ سمجھے گی انڈے لینے کے لیے گیا تھا یہ۔ تو اس کا مطلب ہے اخلاص کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بولو بھائی، اخلاص کا بول لو نا، ہیضہ ہو گیا ہے اس کو۔ یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص کا کیا ہے؟ ہیضہ۔ تو بعض دفعہ اخلاص کا ہیضہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ریاکاری کا وہم ہو جاتا ہے۔ تو قربانی تبھی دیکھو فقہا نے پتہ کیا لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ بیان کی اندھیرا ہوتا ہے، جانور کی رگ غلط کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن چلو آج کل تو اندھیرا نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور شعائر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب بات یہ چل رہی تھی، کہاں بات چل رہی تھی؟ وہ مثالوں پر تو بات آئی۔ ہاں میں یہ بقرعید کی بات کر رہا تھا
کہ جانور لوگ لے کے گھوم رہے ہیں, گھومنے دو بھائی, اچھی بات ہے, پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی کیا آ گئی ہے بقرعید, کتنا اچھا لگتا ہے ہر گلی میں. ابھی تو کٹ کٹا کے سارے ختم ہو گئے نا, وہ تو بقرعید گزر گئی, تو کیسے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جانور گلی میں, رونقیں ہوتی ہیں, تمبو لگا کے لڑکے بیٹھے ہوئے, منجی ڈال کے, چارپائی ڈال کے. میں نے ایک تاجر سے پوچھا, وہ کہہ رہے تھے یار اتوار کا بیان میں بڑا مزہ آیا, پچھلے کو جو 2-3 ہفتے پہلے ہوا نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار, آپ نے جو مثال دی نا, غریب آدمی کو چارپائی پہ سوتے ہوئے غم نہیں کرنا چاہیے. میں نے مثال دی نا, غربت کوئی عیب نہیں ہے بھائی, اگر اپنی حرکتوں سے غریب نہ ہوا ہو, بشرطے کہ اللہ کی طرف سے غریب ہو. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے یار وہ جب آپ نے مثال دی نا کہ منجی جو ہے نا, پنجاب میں منجی چارپائی کو کہتے ہیں, کہہ رہے آپ نے مثال دی نا کہ چارپائی پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے. گدے پہ جب آپ بیڈ پہ آپ سوتے ہیں تو ادھر سے بھی ہوا لگے گی, ادھر سے بھی لگے گی, اوپر سے بھی, نیچے سے لگے گی ہوا. اب غریب آدمی احساس کمتری میں آتا ہے, یار مالدار لوگ گدوں پہ سوتے ہیں اور ہم کس پہ, چارپائی پہ. تو میں نے اس میں غریبوں کو بیان میں سمجھایا تھا کہ تم زیادہ خوشی میں ہو اس لیے کہ تمہیں ہوا اوپر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی اور نیچے سے بھی. تو وہ مجھے کہنے لگے یار مجھے ہنسی بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا غریب کو اب منجی پہ لیٹنے میں انشاءاللہ ایسا مزہ آئے گا, آئے گا کہ نہیں آئے گا, وہ محسوس کرے گا کہ واقعی مفتی صاحب نے صحیح بول رہا تھا, نیچے سے ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. لگے گی تو انشاءاللہ وہ بیڈ کو بھول جائے گا. تو پورے بیان میں ان کو یہ بات یاد رہ گئی تھی, کہاں کیا چل رہا تھا یار. تو یہ جو ایک ہوتا ہے شو, تو بعض عبادتیں اسلام میں ہے بھائی کیا کرو, شو. صدقہ اور خیرات قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے تقریباً ہر مقام پہ کہ سرن و علانیتاً, صدقہ یہ چھپ کے بھی کرتے ہیں اور دکھا کے بھی کرتے ہیں. تو جو دکھا کے کرتے ہیں تو کہ شو بازی ہے, نہیں, شو کرتے ہیں صدقہ, شو بازی نہیں کرتے بلکہ صدقے کو کیا کرتے ہیں, شو کرتے ہیں. شو کرنے میں مقصد کیا ہے بھائی, مسلمان سخی ہوتے ہیں, اس میں بڑی حکمتیں. اگر آپ ہمیشہ چھپا کے صدقہ کرو گے, ہمیشہ کیا کرو گے, چھپا کے, تو کیا پتہ چلے گا لوگوں کے کہ مسلمان کتنے سخی ہوتے ہیں. تو ہم نے تو یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں, سخی. صرف باتیں نہیں کرتے, عملاً بھی. وہ دیکھو فلاں وہ سیٹھ نے بنا کے دیا اسپتال, وہ دیکھو غریب کے گھر ہر مہینے راشن فلاں سیٹھ بھیجتا ہے, وہ دیکھو. تو پتہ چلے گا. اسلام کا انٹروڈکشن ہوگا. اسلام کا انٹروڈکشن کتابوں سے نہیں ہوتا, مسلمان سے ہوگا کہ مسلم کیسے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا دکھاؤ بھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈرو مت, پبلک کو بھی دکھا دکھا کے دیا کرو. اور لیکن کچھ چھپ کے بھی دو, اتنا چھپ کے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے, دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں, بائیں کو پتہ چلتا ہی نہیں ہے. لینے میں ایسا یوں کریں گے, لیفٹ کو بھی نہیں پتہ چلتا. تو الٹا چل رہا ہے نا, لیتے ایسے چھپا کے ہیں, کسی کو بھی کوئی چیز دو نا ایک دم یوں سائڈ پہ لے جائے گا بس. تو دائیں سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیشہ صدقہ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. نبی ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی مثالیں دیتے ہیں, اور جتنے مالی لین دین ہے, پیمنٹ کرنی ہے سیدھے ہاتھ سے. مجھے تو اگر کوئی الٹے ہاتھ سے پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے نا کسی چیز کی, میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ چینج کر لے, اللہ نے برکت کس میں رکھی ہے, تو اپنی نحوست ہمیں کیوں ٹرانسفر کر رہا ہے بھائی. سنت بھی ہے سیدھے ہاتھ سے لین دین, تو کوئی بھی دکاندار ہو کوئی چیز لا کے دیا کرے بھائی سیدھے. لیکن جس سے بے تکلفی ہو اس کو سمجھاؤ, ہر آدمی کو بلا وجہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو, ہر آدمی کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی. وہ بار بار وہ بعض لوگ لبرل سے ہوتے ہیں, وہ مذہب کو فالو نہیں کرتے. اب وہ الٹے ہاتھ سے انڈے دے رہا, آپ کو سیدھے ہاتھ سے کہ چل بھائی نکل یہاں سے الٹے سیدھے, تو وہ اور اسلام کو نہ برا بلا کہنا شروع کر دے نا. تو ہر کام سیدھے ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے استنجا کرو, ٹھیک ہے نا. یہ کام اللہ نے چمیٹ مارنا ہو چپ, اگر اس میں بھی پہلے کوشش کس سے کرو, سیدھے ہاتھ سے. اس سے بات نہیں بن رہی تو پھر الٹے کی طرف آؤ. بعض دفعہ یہ تھک جاتا ہے نا. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, کہیں لڑائی ہو گئی تو آپ نے کہا, مفتی صاحب نے کہا تھا صرف سیدھا ہاتھ, تو اب الٹا استعمال ہی نہیں کر رہے. بھائی لڑائی میں ابتدا سیدھے ہاتھ سے کرو, بسم اللہ کس سے ہونی چاہیے, پھر جو موقع مل رہا ہے نا, جو اس کی سائڈ سامنے آ گئی تو اس والی سائڈ پہ جو ہاتھ آپ کا صحیح طرح سے چپک سکتا ہے وہ والا ہاتھ یوز کرو. اچھا خیر, تو جانور جو لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ شو بازی میں اس وقت آئے گا, تکبر میں اس وقت آئے گا جب دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس اونٹ ہے,
اور تمہارے پاس بکری بھی نہیں ہے. اور یہ دل کی کیفیت ہے, یہ دل میں اللہ ہی جانتے ہیں کون دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور کس کا مقصد. ایک ہے کہ بھائی شاعر خوشی کا موقع ہے نا, عید ہے نا, کوئی چہلم تھوڑی ہے کسی کا. عید ہے تو عید میں یہی تو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی وہ ہم نے تو اپنی جو گائے ہے نا بچڑا, وہ میں نے اگلے دن ذبح کیا ہے, پہلے دن کچھ اور قربانی کی, اس لیے کہ بچے مانوس ہو گئے تھے گائے سے. ہم نے کہا چلو کھیلنے دو, ان کو گھمانے دو. پہلے دن قربانی افضل ہے, وہ ہو گئی تھی. تو ویسے جو چھوٹا سا ایک بچڑا تھا ہمارا, تو بچے اتنا لے کے گھوم رہے تھے. شریف بچڑا ملنا بھی آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں مشکل ہے. تو وہ اتنا شریف بیچارہ سیدھا سادہ. تو بچے, میں نے کہا چلو بچوں کی عید کی خوشی ہے, ان کو مزہ آ رہا ہے گائے گھمانے میں, تو گھمائے رہے ہیں. تو چلو, وہ تو کہہ رہے تھے ابو تیسرے دن ہوگا. ہم نے کہا نہیں, اتنا بھی فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا, ہاں میں بتا رہا تھا, اللہ نے فرمایا دنیا کیا ہے, تفاخر, شو بازی, دوسرے کو نیچا دکھانا, اپنی ٹانگ اونچی رکھنا, اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو, پھر تمہیں پتہ چلتا ہے قبر میں جا کے کہ ہوا کیا ہے. یہ تو سب ختم. جو ہم دولت پہ فخر کرتے تھے, بنگڑوں پہ فخر کرتے تھے, گاڑی پہ فخر کرتے تھے, اپنے منصب سے پہ, میں بریگیڈیئر ہوں, میں 18 گریڈ کا, میں 19 گریڈ کا, میں سارا دن آفیسر یہی کرتے رہتے ہیں نا. بھائی تجھے پتہ نہیں میں کون سے گریڈ کا آفیسر ہوں. تو یہ سب فخر ختم, فنش. تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے, تو اس لیے اللہ نے کیا کیا, قرآن میں مثال دی. اب مثال بالکل اس سے ہٹ کر ہے, کیونکہ مثال اگر یہی ہوگی تو یہی تو سمجھانا ہے. تو اللہ نے مثال کیا دی, انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء, فرمایا دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا. اب دیکھو پانی, آسمان, بارش, کھیتی, یہ کیا مثال ہو گئی. مثال تو دی جا رہی ہے گاڑی, بنگلہ, بحریہ ٹاؤن, بینک بیلنس. کیا خیال ہے, ان کی مثال دینی چاہیے نا, نا 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 نا, ان کو سمجھانے کے لیے مثال بالکل الگ دنیا سے. فرمائے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا, یہ اتنی حسین دنیا, اتنی حسین, اتنی حسین, اللہ فرماتے ہیں جب کسان زمین پہ محنت کرتا ہے نا, آسمان سے پانی برستا ہے, کھیتیاں کیا ہوتی ہیں, لہلہاتی. تو جب اللہ کی طرف سے ان کھیتیوں پر کوئی عذاب آتا ہے تو منٹوں میں چٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ختم. کوئی ٹڈیاں مسلط ہو گئیں, کوئی طوفان آ گیا, بہت ہوتا ہے, یہ آج بھی ہوتا ہے کہ سارا سال کسان نے محنت کی اور کھیتی لہلہا رہی ہے, اور جیسے پھل لدے ہوئے ہیں اس پہ, اور دانہ گندم لہلہا رہی ہے, اور بڑا زبردست. اب جا کے کیا کرنا ہے, ہم نے کھیتی کاٹنی ہے, اور صبح اٹھے کہ لم تغن بالامس, ایسا نام و نشان ختم ہوتا ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا, جب قرآن نازل ہوا تو اس زمانے میں تو زیادہ اچھی طرح یہ مثال سمجھ میں آتی تھی نا, اس میں وسائل نہیں تھے نا اتنے. تو اللہ فرماتے ہیں زندگی کی بہاریں جب ختم ہوں گی نا, تو بالکل کیفیت یہی ہوگی جو اس کسان کی تھی, جس نے پورے سال محنت کی اور کھیتیاں لہلہانے لگیں. رات کو وہ گھر میں سوئے, اچانک ہماری طرف سے کوئی طوفان مسلط ہوا یا کوئی ٹڈیوں کا عذاب مسلط ہوا, اور وہ راتوں رات کھیتیاں چٹ, اور جب صبح اٹھ کے دیکھ رہا ہے تو کفِ افسوس مل رہا ہے, ہاتھ مل رہا ہے اپنے, یہ کیا ہو گیا. آپ پوچھیں گاؤں دیہاتوں کے لوگوں سے, پہلے لوگوں سے پوچھیں کہ ایسا ہوتا تھا, نہیں ہوتا, تو کہیں گے بھائی ایسا ایک دانہ بھی باقی نہیں بچتا. کوئی کیڑا مسلط ہوتا ہے نا, ایک دم چٹ طوفان آتا ہے, پوری پوری کھیتیاں اڑ جاتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کسان کو جو حسرت ہوتی ہے نا, ہائے میری پوری محنت برباد. تو جب موت کا جھٹکا آئے گا نا, جو اتارے گا تمہیں قبر میں, اس وقت تمہاری بالکل یہی کیفیت ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا, میں تو 18 گریڈ کا آفیسر تھا, میں تو 22ویں گریڈ کا تھا, میرے پاس تو لینڈ کروزر تھی, میرے تو بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ تھے, میرے تو فلیٹ بن چکا تھا, ابھی تو رہنا تھا اس میں, میری تو بچی کی شادی ہونے والی تھی, اور مفتی صاحب کے بیان سن کے میں نے تو 4 کا سوچا ہوا تھا. ہیں بھائی, ابھی تو دوسری ہوئی تھی, ابھی تو پھڈوں سے باہر نکلا تھا, ابھی تو سسر صاحب کا موڈ کچھ اچھا ہوا تھا. بہت ساری باتیں سوچو گے, وہ سب خواب اور خیال دھرے کے دھرے, فینش, ختم. اور اللہ فرماتے ہیں کسان کی تو پھر بھی کچھ حالت ہوتی ہے, پلاٹ ہے, زمین ہے, چلو دوبارہ محنت کریں گے. تمہاری حالت کیا ہوگی؟ 2 چیزیں. کسان کہتے ہیں 1 سال محنت کی,
اللہ فرماتے ہیں تم یہ نہیں کہو گے 1 سال, تم جب آخرت کی زندگی دیکھو گے نا, طویل, قبر کا زمانہ کتنا طویل, پھر میدان حشر کتنا طویل, پھر جنت جہنم تو ہمیشہ. فرمائے جب یہ ٹائم دیکھو گے نا تو تم سے جب پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, تم زمین میں رہے کتنا ہو, زندگی تمہیں کتنے سال کی ملی تھی, تو تم یہ کہو گے کہ لبثنا یومن او بعض یوم, 1 دن یا اس سے بھی کم. جس کو تم بہت طویل سمجھ رہے تھے نا, جس میں تم اپنی عیاشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس دنیا سے جب اللہ کہتا تھا دل نہ لگاؤ تو تم کہتے تھے نہیں بھائی, اللہ کہتا تھا مسافر خانہ ہے, تم کہتے نہیں بھائی 50 سال 60 سال یہ سفر کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ 12 گھنٹے میں ملتان پہنچ گئے, یہ تو 60 سال کا 70 سال کا سفر ہے. تو اللہ کہیں گے وہ ملتان کا سفر تو پھر بھی 12 گھنٹے کا تھا, یہ ایسا لگے گا جیسے چند منٹوں کا سفر تھا, یہ تمہیں اس سے بھی کم لگے گا. میں اکثر جو مثالیں دیتا ہوں نا, آپ ملتان جا رہے ہیں بندہ, آپ پشاور جا رہے ہیں بندہ, کہاں جا رہا ہے ملتان جا رہا ہے, تو آپ کو اس سے اتنا عشق ہو گیا تو لوگ ملامت کریں گے نا, ابے اس کا اسٹیشن الگ تیرا اسٹیشن الگ, تھوڑی دیر میں بچھڑ جانا ہے تو اس سے محبت کیوں کر رہے ہو, اے سی پارلر میں سفر کر رہے ہو تو ان سیٹوں سے محبت کیوں کر رہے ہو. تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے ابے بھائی مفتی صاحب آپ ٹرین کی مثال دے رہے ہو, پشاور ملتان کی مثال دے رہے ہو, پشاور 24 گھنٹے میں پہنچنا چاہیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں کہنے والا تھا پہنچتے ہیں, لیکن ایک دم مجھے خیال آیا آج تک کوئی ٹرین سے 24 گھنٹے میں پشاور نہیں پہنچا. تو میں نے کہا جھوٹ نہ ہو جائے نا, آپ پشاور ٹرین سے جائیں آپ کو پولیس نکالے گی وہاں سے, مذاق نہیں. وہ 50-50 آتا تھا, اس میں بتایا کہ لاہور سے کراچی ٹرین میں آ رہے ہیں, تو بچے سوار ہوئے تھے, جب کراچی پہنچے تو وہ بڑے ہو چکے تھے. صحیح ہے نا, وہ کیا ہو چکے تھے, بڑے ہو چکے. تو اس زمانے میں تو ٹرینوں کا حال بہت خراب تھا. اب کم از کم کراچی لاہور کا تو اچھا ہو گیا, لیکن پنڈی پشاور کا وہی حال ہے. تو خوشحال خان خٹک چلائیے تو نام تو بڑا اچھا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ خوشحال خان خٹک کے دور میں اس ٹرین کو بنایا گیا تھا, اس کے بعد سے اس کی ریپیئرنگ نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ خوشحال خان خٹک اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, حالانکہ نہیں, وہ ان بیچاروں نے تھوڑی رکھا تھا, اتنی پرانی. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب مثالیں آپ دے رہے ہو 24 گھنٹے سفر کی, اور اس میں ملتان والے کو آپ کہہ رہے ہو اس سے عشق ہو گیا, اس سے محبت ہو گئی. تو بھائی 12 گھنٹے والے سفر میں تو عشق محبت سوٹ نہیں کرتا, ہمارا سفر تو بہت طویل ہے, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آخرت میں تم قبر میں جاؤ گے نا تو تم ملتان کے سفر کو پھر بھی لمبا سمجھو گے جتنا دنیا میں سمجھ رہے ہو. دنیا کے سفر کو چند منٹوں کا بولو گے بہت جلدی, ابھی پیدا ہوئے تھے اور ابھی مر گئے, اتنی جلدی. یہ سفر اس سے بھی کم ہے, اس لیے کہ اصل زندگی کون سی ہے, آخرت کی, بہت طویل ہے, بہت طویل. اس کے مقابلے میں دیکھ, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا کسی سے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کیا پایا اور کیا کھویا. آپ کے پاس دولت ہے, آپ غریبوں کے علاقے میں رہتے ہو, آپ ہر وقت آپ کو لگے گا مجھ سے بڑا دولت مند کوئی بھی نہیں, لیکن آپ وہیں کسی دولت مندوں کے علاقے میں چلے جاؤ تو آپ کو لگے گا مجھ سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ہر وقت رونا دھونا شروع کر دو گے. تو اصل میں ہم نے جو حیات ہے نا, زندگی, وہ دیکھی نہیں ہے. زندگی کہتے کس کو ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے, یہ تو ایسا ہی بس تھوڑے دن 40. پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں کتنی ہوتی تھیں, 1000 سال. نوح علیہ السلام تو 1000 سال تو صرف 950 سال تو تبلیغ کی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمریں کتنی لمبی ہوتی تھی نا اس زمانے میں. 200-250 سال میں جا کے بالغ ہوتے ہوں گے. 400 سال کا بچہ کہتا ہوگا ابا میں 400 سال کا ہو گیا, 2 دانت کا ہو گیا, اب تو میری شادی کرا دو. ابا کہتے تھے 150-200 سال ٹھہر جا, میں نے تیرے لیے رشتہ دیکھ لیے. یہی ہوتا ہوگا نا. کیا ہو گیا, میں مذاق کر رہا ہوں کیا بھائی؟ جب 1000 سال عمر اور قد بھی اسی حساب سے ہوتے تھے نا ان کے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, قد کیوں لمبے ہوتے تھے؟ اس کا عمر سے تعلق ہے نا, جن کی عمریں لمبی تو پھر اسی حساب سے قد کاٹ ہوگا نا. کیونکہ دیکھو ہماری عمر ہو گئی 60-70 سال, تو ہم اتنے سے پیدا ہوتے ہیں, 15 سال میں اتنے ہو جاتے ہیں,
ایسا ہی ہے نا. اور پھر 18 سال میں تھوڑے سے اور بڑے ہوئے, پھر باقی جتنے 30-40 سال ہے وہی اسی کی کٹنگ اور سیٹنگ ہوتی رہتی ہے, ختم ہو گئی کہانی. اب اگر 1000 سال کسی کی عمر دی جائے اور وہ 15 سال میں اتنا بڑا ہو جائے تو باقی 900 سال کیا کرے گا وہ جو کھا رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو ظاہر ہے وہ خود بخود قد بڑھنے میں ٹائم زیادہ لگے گا اس کا, یعنی بڑھتا رہے گا قد. وہ 250-300 سال میں جا کے پورا قد مکمل کرے گا, پھر جتنا کھائے گا تو وہ اس سے پہلے ماس بنے گا, پھر وہ فیٹ بننا شروع ہوگا, پھر 900 سال میں جا کے کولیسٹرول کے مسائل پیدا ہوں گے, کڈنی کے مسائل, شوگر وغیرہ, یہ سب. تو ہر چیز لیٹ ہو رہی ہے نا. کیا ہو گیا؟ تو اب سوچو کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عمریں 1000 سال کی ہوا کرتی تھیں تو 150-200 سال بالغ ہونے میں لگتے ہوں گے, ہے بھائی. پھر کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والے کہتے ہوں گے ہم انشاءاللہ 1988 میں آپ کو اس زمانے کا جو بھی 1988 ہوگا ذرا ٹھہر جائیں, ہم آپ کو 150-200 سال بس مشورہ کر رہے ہیں ہم ابھی, انشاءاللہ 150-200 سال سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ایک خیال ہے میرا, خیال ہی, گورنمنٹ کی طرف سے ایسی باتیں کرنے پر کوئی پابندی نہیں. تو قد بھی ایسے ہی ہوتے تھے, قد ایسے ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہ 60 گز تھا, یعنی ہاتھ کو 60 سے ملٹیپلائی کر لیں, 60 سے, ایک گز تقریباً اتنا ہوتا ہے, تو یہ 1 میٹر سمجھ لیں آپ, تو 60 میٹر, اتنا بڑا قد. تبھی میں کہتا ہوں یہ جو ڈائناسورز کی کہانی ہے نا, یہ اس زمانے کی چھپکلیاں ہوں گی, حقیقت ہے, کیونکہ اتنی چھپکلیاں تو یہ تو چیونٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو ڈائناسور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نا آدم علیہ السلام کا قد اتنا تھا, تو اس زمانے کے انسانوں کے ڈھانچے تو ہمیں نہیں ملے. اچھا, میں گلگت گیا ہوں, وہاں انسانوں کے ڈھانچے بھی ملے بہت پرانے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں آثار قدیمہ کی قبریں, ہم نے اتنے لمبے لوگوں کی ڈھانچے ملے ہیں نا, ہڈیاں, کہ عقل حیران ہوتی ہے. پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا, لیکن وہاں کے مقامی علماء نے بتایا. گلگت داریل میں بالکل پسماندہ علاقوں میں ایسی آبادیاں ہیں کہ وہاں کبھی کبھار نا کوئی کھدائی کے دوران کوئی بہت لمبا آدمی کی وہ نکلتی ہے قبر. تو ڈائناسور اس زمانے کی کیا تھی؟ چھپکلیاں ہوں گی, چوہا ہوگا یہ ڈائناسور. وہ کہتے ہوں گے یار یہ کیا کہ ٹماٹر کھا کے چلا جاتا ہے ہمارے. ٹماٹر بھی پھر اسی حساب سے. پھر انڈیا کی طرف سے ٹماٹر بند کرنے کی جو دھمکیاں ملتی ہوں گی اس زمانے میں, وہ دھمکیاں بھی پھر ظاہر ہے وہ بڑے ٹماٹروں کی ملتی ہوں گی, ہمیں تو چھوٹے ٹماٹروں کی دھمکیاں ملتی ہیں. تو خیر, تو اس زمانے میں ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ تو ان کی جیبوں میں آرام سے آ جاتے, کیسے لمبے. اس کے بعد سے جو مختصر ہونا شروع ہوئے, پھر ایک دور آیا کہ چائنا وجود میں آیا, اتنے سے لوگ پدے سے برما کے لوگ وجود میں آئے, یہ اور گھٹتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی عمریں اتنی لمبی تھیں, تو آپ خود سوچو کہ وہ اگر ہماری عمروں کو دیکھیں تو ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ بولیں گے یار تمہارے پیغمبر نے جو تم سے مطالبہ کیا ہے تھوڑے دن انسان کا بچہ بن کے رہو, تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اور ہماری عمریں اتنی لمبی, ہماری آزمائش تم سے کئی گنا زیادہ, ہمیں 1000 سال تک نیک بن کے رہنا پڑے گا, 1000 سال آزمائش ہے. لیکن ان امتوں کو پیغمبر کہتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. سوچو, جن کی عمریں اتنی لمبی, قد اتنے لمبے, ان کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم گھر اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. وہ پیغمبر اگر ہماری حالت دیکھ لیں, وہ کہیں یار ان کو تو اگلے اس اسٹیشن سے چڑھے اگلے اسٹیشن پہ انہوں نے اترنا ہے, اور یہ ٹرین میں ویلڈنگ کا کام کرنے ہیں بھائی, کہ بھئی اچھی طرح الماریاں لگا دو یہاں پہ, ٹرین میں ہمارا سفر ہے حیدرآباد کا. ایک آدمی نے پشاور جانا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں یہاں برتھ کو جو ہے نا وہ خرید کے رکھوں, اور یہاں میں جو ہے وہ بالکل پرتعیش زندگی گزاروں, اور تو یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے, اس لیے کہ میں تو پشاور پہ اتر جانا ہے. تو اس کو کوئی ایسا بندہ ملے جو حیدرآباد پہ اترنا اس نے 2 گھنٹے بعد,
اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہاں ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے. تو اس سے کہا جائے گا نا بھی کیا کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں یار حیدرآباد کا تک کا سفر میں چاہ رہا ہوں, آرام سے گزر جائے. کہ یہ 2 گھنٹے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کھڑے کھڑے اس میں تو بیٹھنے کی سیٹ نہ ملے تو بھی انسان چلا جاتا ہے. تو پچھلی امتوں کے لوگ اگر ہمیں دیکھ لیں اور وہ کہیں ہمیں پیغمبر کہہ رہے تھے کہ مضبوط مکان مت بناؤ, تم نے رہنا تھوڑے دن ہے, تو ہمیں دیکھیں ابے تمہاری اوقات کیا ہے, 50-60 سال, اور 50 سال میں بھی آپ 20 سال تو نکال دیں بچپنے کے, 15-20 سال, اس میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ پیدا کیوں ہوا میں. 15-20 سال کے بعد تھوڑی کھوپڑی کام کرنا شروع کرتی ہے کہ ہے کیا, میں پیدا کیوں ہوا, کیسے آنا ہوا اس دنیا میں, کیوں آیا. تو یہ اس کے بعد لائف ہے, اور اس میں بھی جوانی کے میرے خیال ہے بہت زیادہ ہو گئے, 60 سال لگا لو بڑی اچھی صحت ہو تو 40 سال کی زندگی ہے یہ. 60 سال کے بعد بونس پہ, 60 سال کے بعد ریٹائر کیوں کرتی ہے گورنمنٹ؟ اس لیے کہ بھائی اب ہمارے کام کا نہیں, اب اس پہ انویسٹ زیادہ ہوگا, آؤٹ پٹ کم نکلے گا, دواؤں کے پیسے زیادہ کھائے گا یہ, اور کمپنی میں کام اتنا نہیں کر کے دے گا یہ. یہی ہوتا ہے نا, 60 سال میں کہتے ہیں پتلی گلی سے نکلو, ریٹائرمنٹ, کہ بھائی اب یہ بونس پہ چل رہا ہے, کوئی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے گلے پڑ جائے گا, نکل بھائی یہاں سے, بس پینشن وینشن دے دیں گے, وہیں بیٹھ کے کھا لیا کرو. تو کام نہیں کر کے دے گا اب یہ. تو اتنی چھوٹی عمریں, اتنی پدی سی عمریں, تو اس میں پچھلے لوگ کہتے ہیں, ایک موسیٰ علیہ السلام سے کسی عورت نے کہا, اچھا مجھے اس پہ یاد آیا ایک چٹکلا, کہ یہ جو ہم اس زندگی کو بہت لمبی سمجھ رہے ہیں نا, ہم اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں, جب ہم مریں گے تو جب آخرت سے اس کا مقابلہ ہوگا تو ہمیں یہ کیا لگے گی, بہت تھوڑی. تو وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے خواب دیکھا, اللہ میاں اس کو خواب میں نظر آئے, تو اس نے اللہ میاں سے کہا کہ اے اللہ, یہ اتنی دولت دنیا کی, اربوں خربوں, یہ جو اتنا جو ٹائم گزر چکا ہے دنیا میں, اربوں سال گزر چکے جب سے دنیا بنی ہے, تو یہ ٹائم تیرے حساب سے کتنا ٹائم ہے؟ ہمارے حساب سے تو بہت ہے, لیکن تو مالک الملک ہے, تو تیرے حساب سے یہ ٹوٹل کتنا ٹائم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہی کوئی 4-5 منٹ. تمہارے حساب سے کتنا ہے یہ؟ یعنی میرے لیے 4-5 منٹ کے برابر ہے. اس نے کہا اچھا ہے اللہ, یہ جو اتنی دولت ہے دنیا میں, اربوں خربوں کے خزانے, سونے چاندی, اور یہ اتنے ڈھیروں املاک, بحریہ ٹاؤن اور پتہ نہیں کیا کیا, اے اللہ یہ تیری نظر میں دولت کی مالیت ٹوٹل تیری نظر میں کیا ویلیو ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ کوئی 5-10 روپے. کتنی؟ 5-10 روپے. تو وہ آدمی تھا 1.5 ہوشیار, خواب میں اللہ میاں سے کہہ رہا ہے, خواب میں بھی اسی قسم کی چیزیں آتی ہیں نا آج کل لوگوں کو, اے اللہ تو مجھے 2 روپے نہیں دے سکتا؟ جب تیرے لیے یہ 10 روپے کے برابر ہے تو اپنے اس دولت میں سے مجھے صرف کتنے دے دے؟ 2 روپے دے دے. اللہ نے کہا 5 منٹ ٹھہرے جا خالی. کیا کر لے؟ 5 منٹ. اب وہ ٹھہرا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں جب کمپیئر کریں گے نا تو کہیں گے یار یہ تو بہت چھوٹی دنیا ہے. کم لبثتم فی الارض عدد سنین, تم کتنا دن رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. اے اللہ بمشکل 24 گھنٹے یا اس سے بھی کم. اور اللہ تو حساب کتاب کرنے والوں سے پوچھ لے جو حساب کے ماہر ہیں. ہم بہت تھوڑا رہے ہیں, ہمیں تو آزمائش کا موقع ملا ہی نہیں, سوچنے میں ہی ٹائم گزر گیا. اللہ فرمائیں گے لبثتم الا قلیلا, واقعی تم بہت تھوڑا رہے ہو, بہت تھوڑا رہے ہو. ولکن لا تشعرون, مگر دنیا میں تمہیں یہ عقل نہیں آتی تھی. اس وقت سمجھ آ جاتی نا یہاں رہنا بہت تھوڑا ہے تو یہاں کے لیے کچھ بنا کے چلے جاتے. اس تھوڑے میں تھوڑا کرو گے تو وہاں بہت ملے گا. اب ہم اس تھوڑے میں یہیں کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں, وہاں کے لیے بہت تھوڑا کر رہے ہیں. جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے بہت تھوڑا, اور جہاں نہیں رہنا وہاں کے لیے بہت زیادہ. دین پہ بھی اتنا چلتے ہیں جس سے آخرت دنیا خراب نہ ہو, بس اتنا دین سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے دنیا خراب نہ ہو. دنیا میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لبثتم الا قلیلا لو کنتم تعلمون, کاش تمہیں پتہ چل جاتا دنیا میں, یہ احساس بیدار ہو جاتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, پھر اللہ فرمائیں گے کیا اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ فخر کرنے کے لیے میں اتنے گریٹ آفیسر, یہ بحریہ ٹاؤن, یہ ٹرین, یہ گاڑی اور یہ جہاز, اور یہ بس یہ کھیل تماشوں کے لیے پیدا کیا ہے.
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, کیا انداز ہے قرآن کا. اللہ فرماتے ہیں وہ بادشاہ جو برحق ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ اشرف المخلوق کو پیدا کرے اور کھیل تماشوں کے لیے, کرکٹ کے میچز کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں رب ایسی غلطی نہیں کر سکتا, آزمائش کے لیے تھا. دیکھو 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال میں, رزلٹ کا اثر 20-30 سال کے فیوچر پہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے یہ ٹائم ہوتا ہے نا. اب آپ وہاں بیٹھ کے پیپر حل کرنے میں ٹائم نہیں لگا رہے, وہاں بیٹھ کے کولڈ ڈرنک پی رہے ہو, گٹکا منگوا رہے ہو, پان کھا رہے ہو اور ہنسی مذاق کر رہے ہو, لطیفے سنا رہے ہو, باتیں کر رہے ہو, ادھر ادھر کی پھینک رہے ہو. اگلا ایگزامینر آ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پیپر حل کر لو, اور پیپر بھی ایسا ہو جو آپ کو حل کرنا آتا بھی ہو. یا تو ہے کہ آتا نہیں ہے تو اب کیا کریں, بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں ہی کرنی ہے, یہ یوں جھانک جھانک کے دیکھنا ہے. آتا بھی ہے پیپر, اب تو کرو نا. آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ 3 گھنٹے میں ٹینشن میں نہیں گزار سکتا. میرے ایک بیان پہ نا کسی ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں اسی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا. میرا بیان یہ چل رہا تھا کہ بہو اور سسر کا اللہ نہ کرے کوئی غلط ریلیشن ہو جائے تو یہ بہو اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے. ساس اور داماد کا خدا نخواستہ غلط ریلیشن ہو جائے, اس میں ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے, خود سے فیصلہ نہ کریں, کسی مدرسے سے فتویٰ لیا کریں, لوگ وہمی بن جاتے ہیں. ہو جائے تو یہ داماد اس ساس کی بیٹی پہ حرام ہو جاتا ہے. سوتیلی بیٹی اور سوتیلے باپ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو سوتیلی بیٹی کی ماں اس باپ پہ حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح سگی بیٹی اور سگے باپ میں اگر یہ ریلیشن ہو جائے تو اس بیٹی کی جو ماں ہے وہ اپنے شوہر پہ کیا ہو جاتی ہے, حرام. اب یہ اسلام کی پابندی ہے نا, لیکن اس میں ڈیٹیل ہے, خود سے فیصلہ نہ کریں. تو نیچے ایک ہندو نے لکھا میں اسی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا کہ اسلام میں یہ ٹینشنیں بہت ہیں فالتو کی. یعنی پورے الفاظ تو مجھے اس کے یاد نہیں, اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ میں اسی وجہ سے اسلام, کلی کی بات ہے, کلی کلپ میں کوئی دیکھ رہا تھا اپنا نیچے کسی ہندو کے کمنٹ سے, یا بھائی اسلام میں یہ فضول چیز معاذ اللہ اس طرح کی فضول قسم کی ٹینشن ہے. لائف کو کیا کرو, انجوائے. مسلمان ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے, باہر جاتے ہیں یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا, جہاز میں بیٹھو حلال حرام, بھائی حلال چاہیے حرام نہیں چاہیے. پھر وہاں گئے تو 10 مسائل. جو لوگ زنا سے بچتے ہیں, ایک ڈاکٹر ہے امریکہ میں, بڑے خاندانی ڈاکٹر ہیں, بہت اونچی پوسٹ پر ہیں, لاہور کے ہیں, وہ اوریجنل لاہوری نہیں ہوتے تو لاہور کے ہیں. بہت, ایک تو پاکستانی جتنے اچھے اچھے ہوتے ہیں بہت سے باہر نکل جاتے ہیں, تو بڑے قابل ڈاکٹر ہیں. امریکہ میں ان کی بڑی عزت ہے, گورے بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. تو اللہ نے پھر اسی حساب سے پیسہ بھی ان کو بہت دیا. تو اب کیا ہے کہ صحت مند بھی ہیں, لاہوری آپ کو پتہ ہے سری پائے کھا کے جوان ہوتے ہیں نا. لسی والا واقعہ یاد ہے, لسی اور چائے والا. تو پنجاب کے لوگوں کی صحتیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں, ماشاءاللہ خوراک اچھی ہوتی ہے. تو وہ بڑی اچھی خوراک مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے. بیان سنتے ہیں پابندی کے, ہو سکتا ہے یہ واقعہ بھی سنیں, ہو گیا سکتا ہے یقینی ہے کہ سنیں گے یہ واقعہ. تو لیکن پتہ نہیں کسی کو چلے گا کہ کون کس کی بات ہو رہی ہے. امریکہ میں بہت سے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں اور بہت سے لاہور کے ہیں, اس لیے میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب جب اتنی اچھی پوسٹ پہ ایک ڈاکٹر ہو اور اتنی اچھی گاڑی ہو اس کے پاس, اور اتنی ریل پیل, اور جوان بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, اور بیگم کی عمر بھی کیا ہو گئی ہو, ڈھلک گئی ہو, اور آس پاس حسین لیلائیں نرسوں کی شکل میں گھومتی ہوں. ہاسپٹل میں نرسیں جو ہے نا, ہر طرح کی نرسیں ہوتی ہیں, آڑی ترچھی بھی ہوتی ہیں, حسن و جمال کا پیکر بھی ہوتی ہیں. اب آپ ایسا نہ ہاسپٹل چلے جاؤ یار مفتی صاحب تو بڑے زبردست, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے مجھے بتایا ٹھیک ہے. تو پیسہ بھی ہے اور وہاں زنا کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی عمر ہو گئی 50-55 سال. کہہ رہے ہیں میں نے الحمدللہ زنا نہیں کیا, لیکن بتا رہے تھے کہ میں بہت ٹینشن میں رہتا ہوں, بہت ٹینشن میں رہتا ہوں. کیونکہ جب آدمی 55-60 سال کا ہوتا ہے تو بیگم کی عمر بھی ایک زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. پھر اتنے وسائل کے ساتھ جب لڑکیاں خود برائی کی آفر کر رہی ہوں, اور انسان 1-2 دن کی بات نہیں ہے, 20-25 سال سے اپنے آپ کو اس برائی سے بچا کے رکھے. تو
تو مجھے اپنا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے, میں نے کہا سلوٹ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو. میں نے کہا آپ کو کیا ہے, میری طرف سے سلوٹ. تو تقویٰ ہے بھائی, یہ کیا ہے, تقویٰ ہے. خیر میں نے ان کو غلط مشورے بھی دیے کہ آپ شادی کر لیں, جن کو آپ غلط کہتے ہیں آپ کے لحاظ سے. انہوں نے کہا پٹوں گا یار, سسرال سے بہت برا پٹوں گا. اب بتاؤ یار یہ ظلم ہے یا نہیں ایک آدمی کے اوپر؟ پیسہ بھی ہے اس کو 100. میں نے کہا آپ 3 امریکی خوبصورت نرسوں کو مسلمان کرو. اب ان کو یہ نہیں بتانا اس لیے مسلمان کر رہا ہوں کہ تم خوبصورت ہو. بھائی جب نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی خوبصورت مل رہی ہے تو خوبصورت سے مل رہو, اس سے کر لو. لیکن ان کو چونکہ مل رہی ہے نا خوبصورت, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زنا کرنے سے بہتر کیا ہے, مسلمان کرو ان کو, اور مسلمان ہو جائیں گی انشاءاللہ. نہیں ہو رہی تو جاؤ, نہیں کرو جاؤ بھائی, نہیں کریں گے شادی. جو برائی کی پیشکش کرے اس سے بولو بھائی اسلام میں زنا کیا ہے, حرام ہے. بولو بھائی آپ اسلام قبول کرو سچے دل سے, ایسا نہ ہو کہ صرف شادی کی لالچ میں کر رہی ہو. اس کو کتابیں دو اور جب تجربہ کرو کہ واقعی دل سے مسلمان ہوئی ہے, نکاح کر لو اس سے, اور اس کو بتا دو 2 اور کروں گا, پہلے ہی بتا دو اس کو. تو وہ انگریز لڑکیاں آپ کو پتہ ہے دوسری تیسری بیوی بننے پر آسانی سے راضی ہو جاتی ہیں, مسلمان عورتیں راضی نہیں ہوتی, انگریز ہو جاتی ہیں. وہاں جو لوگ کہتے ہیں بتاتے ہیں ہمیں, کہتے ہیں وہ آسانی سے ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بوائے فرینڈ ہے اس کمبخت نے چھپا کے 25-30 گرل فرینڈس اور بھی رکھی ہوئی ہیں, اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب بدل جائے. تو وہ زیادہ آسانی سے ان کو سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے. تو لیکن وہ کہنے لگے یار مفتی صاحب پٹواؤ گے, میں لاہور میں جو ہے نا, ایک تو میرے بچے پکڑ کے کوٹیں گے مجھے, اور پھر وہ بڑے مسائل ہیں. لیکن بہرحال ان کا حوصلہ ہے یا نہیں ہے برائی سے بچنا, کتنا بڑا حوصلہ ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں اب یہ ہندو جو مجھے کہہ رہا تھا, یہ ساس بہو کے جو میں نے واقعات بیان کیے, سسر بہو اور یہ, تو اس پہ جو کہہ رہا تھا یار یہ اتنی ٹینشن ہے, اس کو جب اس ڈاکٹر صاحب کا واقعہ بتائیں گے اس ہندو کو, تو وہ تو کہے گا یہ تو اس سے بھی بڑی ٹینشن ہے یار, اتنے ایک موقع مل رہا ہے. دیکھو یہ ہندو لوگ اسلام کی 4 شادیوں پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, لیکن جب اسلام زنا سے بچنے کا کہہ رہا ہے, بیوی سے وفا کرنے کا کہہ رہا ہے, تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, عیاشی کو برا نہیں کہتے. بتاؤ مرد کی عیاشی زنا میں ہے یا نکاح میں؟ زنا میں عیاشی ہے. اسلام نے تو مرد کو پابند کر دیا, بھائی جو بیوی ہے بس وہی ہے, اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن بہت سے کرتے ہیں عیاشی, کوئی حد نہیں. ایک ہندو ڈاکٹر ہے, اس نے مجھے خود بتایا, میں نے کہا دیکھو دل سے بتاؤ آپ ساری زندگی ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, بیوی ایک ہوتی ہے لیگل, انلیگل بہت کچھ ہوتا ہے. سب ہندو ڈاکٹر نہیں کرتے ہوں گے, میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن بہت سے کرتے بھی ہیں. تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے صحیح بات بتا دی, اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا, لیگل بیوی ایک ہے, باقی بہت ادھر ادھر منہ مارتے ہیں. تو صحیح بات تھی, اس نے بتا دی مجھ سے کہ بھائی بہت ہوتا ہے منہ مارنا, اور کہا کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. اس نے مجھے خود بتایا کہہ رہے اس کو اب برا نہیں سمجھا جاتا, ادھر ادھر سفر کرنے جاتے ہیں سب, طوائف خانوں میں جاتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے, نائٹ کلبوں میں جا کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ اچھا نہیں ہے, اسلام نے اس طرح کہہ دیا. تو خیر اب دیکھو وہ جب یہ سنے گا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر, اتنے مالی وسائل, سب کچھ ہونے کے باوجود نرسیں خود دائیں بائیں آ کے گناہ کی آفر کر رہی ہیں, پھر بھی وہ برائی کے, اور ہے بھی لاہوری. ہندو تو سبزی کھاتے ہیں بھائی, تمہارے لیے تو بچنا آسان ہے, لیکن جو لاہور کا ہو صحت مند, صحت اس نے لاہور والی رکھی ہوئی ہو, لاہور کا پانی اور لاہور کی ہوا. میں لاہور جاتا ہوں نا, دیکھو کراچی کے بہت فضائل ہیں, مجھے محبت کراچی سے ہی ہے, جو سیدھی سی بات بتا دوں, لیکن صحت کراچی میں نہیں ہے. لاہور میں جاتا ہوں نا, ایک دم رنگ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے, صاف پتہ چلتا ہے, بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, پانی ایسا ہے کہ آدمی پیے اور غائب, اتنا اچھا پانی, ایسی اچھی ہوا, تو صحت وہاں جا کے بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو وہیں کا جو کوئی پلا بڑا ہو, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. علامہ اقبال نے کہا تھا جو شاہین کرگس یعنی گدھ میں, شاہین کا جو بچہ تھا نا غلطی سے گدھ کے پنجرے میں, وہ گھونسلے میں آ گیا, تو بچپن سے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا, گدھوں کے ساتھ, تو اب اس کی حرکتیں بھی کیا ہو گئیں, گدھوں والی, تو فریب میں آ گیا نا.
تو علامہ اقبال نے کہا جو شاہین کی پرواز اور شکار کا اسٹائل ہے، تو شاہین کا بچہ اگر گدھوں میں رہ کے بڑا ہو، جوان ہو، تو حرکتیں اس کی شاہینوں والی نہیں ہوں گی، گدھوں والی ہوں گی. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو بھائی تہذیب کراچی میں ہے، صحت لاہور میں. کراچی آئیے تو آپ کو آئیے، بیٹھیے، جائیے، تشریف لائیے، یہ ایٹیٹیوڈ ملے گا آپ کو. صحت سے باریک باریک آپ دیکھیں نوجوانوں کو کیا حال ہے، قمیض اتاریں تو ایکس رے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. پوری پتھریاں وتھریاں ڈاکٹر باہر سے بیٹھ کے چیک کر لیتے ہیں. گردے میں کتنی پتھریاں باہر سے نظر آ رہی ہیں، گردہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا، پتہ نہیں. تو لیکن صحت کہاں ملے گی آپ کو؟ لاہور میں تہذیب اتنی زیادہ نہیں ہے. میں گیا ہوں وہاں، بہت طبیعت سے آدمی کو دھوتے ہیں وہ لوگ نا. اسٹائل ایسا وکری ہے بالکل، ہر وقت مستی میں رہیں گے. لاہور جاؤ، پنجاب والوں سے ملو، ایسا لگتا ہے ہر وقت فل مستی میں. ٹھیک ہے نا، ہر وقت انٹرٹینمنٹ میں رہتے، یعنی اس کنڈیشن میں رہتے ہیں. لطیفے اور جوک اور وہ جگت کہتے ہیں، جگت بازیاں، بہت بس مستائے ہوئے رہتے ہیں ہر وقت. تو صحت کہاں ملے گی آپ کو؟ وہ پنجاب میں ملے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو لاہور میں رہا نہیں ہے اسے کیا خبر کہ کیا صحت کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جاؤ 1-2 مہینے وہاں گزارو تو آپ کو پتہ چلے گا، چہرہ میں ایسا کھل جائے گا، کلر آپ کا بالکل وائٹ ہو جائے گا اور ایسا زبردست لال سرخ ہو جائے گا چہرہ. تو بڑی ٹائٹ صحت بنتی ہے وہاں جا کے. تو وہ ڈاکٹر بھی لاہور کے. تو ہندو کو کوئی بتائے کہ بھائی تو ذرا لاہور میں 2 مہینے گزار اور پھر تیرے پاس بھی اتنا پیسہ ہو، پھر تو بھی جا امریکہ میں اور نرسیں تیرے بھی دائیں بائیں گھوم رہی ہوں اور کھا بھی گوشت. ٹماٹر کھانے سے دوسری شادی سمجھ میں نہیں آتی، اور میرے بیان ٹماٹر کھانے والوں کے لیے ہیں ہی نہیں. کھا بھی گوشت، پائے جو وہ کھاتے ہیں لاہور کے لوگ، گوجرانوالا لاہور ساتھ ہی ہے نا، اتنے پائے کھاتے ہیں کہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے بھینسیں کیا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ، سارے پائے تو یہ کھا جاتے ہیں. سجی کے پائے اور فلانے کے پائے اور ڈمکانے کے پائے اور سری پائے اور انڈے چھولے اور مرغ چھولے، اتنی پیٹم بم جیسی خوراکیں ہیں. ہم بچپن میں بھی لاہور جاتے تھے، ہوٹل میں جا کے پوچھتے تھے کیا ہے اچھا کھانا، کہہ رہے مرغ چھولے. میں نے کہا نام ایسا خطرناک ہے یار. تو چھولے ایک تو وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کتنے، پھر دیسی مرغ کے چھولے وہ، اور کیا ایٹم بم بنا رہا ہے کیا؟ ابھی کچھ ہلکی پھلکی چیز لے آ بھائی. تو مرغ چھولے کھائے ہوئے اور سری اور پائے اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ کھا کے پھر آدمی کہاں چلا جائے؟ امریکہ میں. تو کسی ہندو کو لاؤ جو میرے بیان پہ کمنٹس کر رہا تھا نا، ابے یہ کیا، ابے یہ کیا، تو اس کو لے کر آؤ، اس کو 2 مہینے لاہور میں رکھو، وہاں کی ہوا اور وہاں کی جو مستائی ہوئی طبیعت جو لوگوں کی ہے وہ اس سے بھی مانوس ہوگا، تھوڑا لائف کو انجوائے کرنا بھی سیکھے گا. پھر اس کو اچھی طرح فل کر کے آپ بھیج دو امریکہ. پھر اس سے بول بچ کے دکھا. تو وہ کہے گا بھائی میں تو پہلے اسلام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ایک انگریز مسلمان ہوا انڈیا میں گرمیوں میں. ایک دیہاتی نے بولا مسلمان رمضان میں ہو گیا، تو بولا ہو تو گیا، ابھی اس کا دماغ سیٹ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا اس کو. تو میرے بھائی یہ جو پابندیاں اسلام نے ہم پہ لگائی ہیں، یہ ہندو کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہیں کہ اس کا موت کے بعد زندگی کے بارے میں تصور ہے نہیں، وہ مرنے کے بعد حیات پر یقین نہیں رکھتا. تو اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، ارے ہم نے پانی سے تمہیں انسان بنا دیا، ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی، تو تمہیں کیا لائف کو انٹرٹین کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں؟ کھاؤ پیو موج مستیاں کرو، بیوی ادھر ایک لیگل ہے اور ادھر انلیگل درجنوں طوائفوں سے منہ کالا کر رہے ہو اور بس موج مستیاں کی اور مر گئے. تو تم کیا سمجھتے تھے اس لیے پیدا کیا ہم نے تمہیں؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ فرماتے ہیں وہ رب جس نے بنایا وہ اس عیب سے پاک ہے. نا 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 نا، وہ اس عیب سے پاک ہے. الملک وہ بادشاہ ہے، الحق برحق، جو برحق بادشاہ ہوتا ہے وہ اچھے قانون بناتا ہے جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے، اور جو بیکار حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی عوام کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جس کا کوئی لا نہ ہو؟ کوئی ریاست دیکھی جس کا کوئی لا نہ ہو؟